کی طرف دست مبارک کرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، انہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ جو روایت کے لیے میں نے تمہید باندھی جو آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ ایمان تازہ کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور دیگر محدثین اور صحابہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور محدثین نے نقل کیا کہ میرے کریم آقا نے آیت تطہیر کے نازل ہو جانے کے بعد 8 دن تک، 40 دن تک، 6 مہینے تک، 8 مہینے تک، با اختلاف روایات آتا ہے، ہر روز 8 مہینے تک ہر روز سرکار مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے بعد میں جاتے تھے اور حضرت سید الزہرا پاک کے دروازے پہ حضور پہلے آتے تھے، دروازے کو دستک دے کر ارشاد فرماتے تھے، حضور ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم اہل البیت، السلام رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت تم پر سلام، مجھے یوں مانا کرنے دو، اے فاطمہ تم پر محمد عربی کا سلام، اے علی تم پر مصطفیٰ کا سلام ہو، اے حسن تم پر مصطفیٰ کا سلام ہو، اے حسین تم پر مصطفیٰ کریم کا سلام ہو۔ یارو کتنی عجب بات ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جس ہستی پہ درود پڑھتا ہے اور ملائکہ جس ہستی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، مومن جس ہستی پہ سلام پڑھتے ہیں، قدسیان ملک جس ہستی پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ساری کائنات جس ہستی پہ درود پڑھتی ہے، سلام پڑھتی ہے، وہی ہستی سیدہ کائنات پہ کے دروازے پر جا کر میرے کریم آقا ان پر صلاۃ بھی بھیجتے ہیں، رسول اللہ ان کو سلام اب وہ نفوس قدسیہ میں سے ایک ایک حدیث پیش کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جن کی شان اور جن کا مقام، جن کا مرتبہ برا و برا ہے، میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوگر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقاتل جبریل عن یمینہ و میکائیل عن یسارہ۔ اس حدیث پاک کے راوی امام حسن مجتبی، اور بات یہ تھی کہ مولا علی کا شہادت ہوئی، امام حسن مجتبی دوسرے دن سیاہ رنگ کا امامہ پہنے ہوئے ہیں اور مدینہ کی گلی میں کھڑے ہیں۔ امام حسن نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، جو شخص پچھلی رات جن کی شہادت ہوئی ان کا مقام کیا تھا؟ ما سبقہ الاولون بعلم، فرمایا ان سے پہلے علم میں نہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ قیامت تک علم میں علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو بیٹے نے امام حسن نے بیان کیا، فرمایا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جن کے متعلق کل اس ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فقاتل جبریل عن یمینہ و میکائیل عن یسارہ۔ علی کا مرتبہ دیکھو، حضور نے فرمایا کہ جب علی میدان جنگ میں اترتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے اکیلے نہیں اترتا، جب میدان جنگ میں جاتا ہے جبریل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، میکائیل بھی علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جن کی شان اور جن کا کمال اور جن کی منزلت برا و برا ہے، اور مخدومہ کائنات سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے کریم آقا نے ارشاد اور علماء نے لکھا انما سمیت بالفاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ۔ فرما اللہ نے یہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے، یہ الہامی نام ہے،
الہامی نام ہے، اسے اللہ نے خود رکھا۔ رسول اللہ کی شہزادی کا نام اللہ نے خود رکھا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عزریل نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ درست کہتے ہوں گے، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں، درست کہتے ہوں گے، مگر قربان جاؤں شیخ اسماعیل حقی کی تحقیق پر، وہ لکھتے ہیں ہاں اللہ رب العزت نے خود اپنی توجہ رحمت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کو ان کے جسم سے جدا کیا۔ خدا کو بھی ان کے پردے کا لحاظ تھا کہ جبریل اسرائیل بھی پڑھ۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کیا کمال ہے ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول اللہ نے ارشاد فرما فاطمہ بضعۃ منی، فرما فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آج سیدہ کائنات پر بات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم صرف ایک روایت بطور دلیل کے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں حضور کے قریب چلا گیا، رسول اللہ نے پچھنے لگوائے، خون مبارک جسم سے نکلوایا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے بلایا، فرمایا اسے باہر جا کر ڈال دو۔ عبداللہ بن زبیر جب واپس آئے، رسول اللہ نے فرمایا میرے خون کو چھپا دیا۔ عرض کی میرے آقا وہاں چھپایا جہاں سے مخفی رہے گا، مخفی رہے گا۔ حضور نے فرمایا لعلک شربتہ، کیا تم نے میرے خون کو پی تو نہیں لیا؟ میرے خون کو پی تو نہیں لیا؟ عرض کی میرے آقا ہاں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ حضور آپ کا خون، یہ کیسے ممکن تھا؟ حضور آپ کا خون ہو، اسے زمین پہ ڈال دو، اسے پی کر غائب کر دیا۔ اب سنو، حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں اللہ اکبر، لما شرب عبداللہ بن زبیر دمہ تزو فوہ مسکن، کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ کا خون مبارک پیٹ میں داخل کیا، خدا کی قسم ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ فرمایا اِلَىٰ أَنْ صُلِبَ، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی پر لٹکا دیا گیا، تب بھی رسول اللہ کے کریم کی برکتوں کے صدقے سے، خون کی برکتوں کے صدقے سے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی، حتیٰ کہ وَكَانَ يَشُمُّ أَنَّهُ وَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ يَشُمُّ عِنْدَ قَبْرِهِ رِيحُ الْمِسْكِ، حتیٰ کہ وہ قبر کے اندر چلے گئے عبداللہ بن زبیر، ان کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آتی رہی۔ میں آخر تک بات عرض کر رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، بات بڑی اونچی ثابت کر رہا ہوں، جو نبی کے خون کا ایک قطرہ پیٹ میں داخل کر لے، جو نبی کے خون کا ایک قطرہ پیٹ میں داخل کر لے، زندگی پر خوشبو نہ جائے، قبر میں خوشبو رہے، اور فاطمہ ہے ہی مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، پھر ان کے کمال اور ان کی شان کا پھر عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کا دن گزرا، 11 محرم الحرام آیا، کیونکہ وقت مختصر ہے، بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ 11 محرم الحرام کا دن سورج طلوع ہوا اور نفوس قدسیہ رتبہ شہادت کو پا گئے، اور حضرت شہربانو، حضرت سید زینب سجاد بیمار کربلا، امام زین العابدین آپ موجود ہیں خیمے کے اندر۔ عمر بن سعد نے کہا، ظالم نے عمر بن سعد نے کہا کہ ان کو یعنی سید زینب کو اس وقت کربلا کے میدان میں لے جاؤ۔ کربلا کے میدان میں فرمایا کہ جب زینب علی کی بیٹی جائے گی نا، حسین کو دیکھے گی، اون و محمد کو دیکھے گی کہ 10 محرم الحرام تو گزر گیا، ان کو دیکھے گی تو روئے گی، چیخے گی، ہم جشن منائیں گے۔ یعنی قتل حسین پر خوشی منانا یہ یزیدی فکر ہے، یہ یزیدی سوچ ہے۔ حضرت شہربانوں کو، حضرت امام زین العابدین کو اور حضرت سیدنا
امام زین العابدین کو اور سید زینب کو اونٹنی پر بٹھایا اور اونٹنی پر گدا نہیں بچھایا، ننگی اس کی پشت پر ان تینوں ہستیوں کو بٹھایا اور کہا انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ۔ علی کی بیٹی سید زینب نے 11 محرم الحرام دن کی روشنی میں امام حسین کو دیکھا، دن کی روشنی میں مولا محمد کو دیکھا، عباس کو دیکھا، قاسم کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، علی اصغر کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا۔ جسم تو ہے مگر سر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ابن جریر کہتا ہے علی کی بیٹی صبر کا پہاڑ تھی، مگر 11 محرم الحرام کو جب حسین کے جسم کو دیکھا، علی کی بیٹی نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کہا کر کے کہا یا محمد اے نانا جان آپ پر قدسیوں کا سلام، اے نانا پاک آپ پر فرشتوں کا سلام، آپ پر رب کعبہ کا درود، کرم کیجئے۔ آج آپ کی نواسی، آج علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں آج پکار رہی ہے، نانا پاک آج مدینے سے کربلا کے میدان میں آؤ، اس حسین کے جسم کو دیکھو جس حسین کے جسم کو سونگ کر کہتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج اس حسین کے جسم کو دیکھو جس حسین کے لیے مدینہ کی سرزمین پر آپ زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے، حسین کو کہتے تھے حسین اپنے قدموں کو میرے قدموں پہ رکھ۔ امام حسین چھوٹے چھوٹے قدموں کو رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ دیتے، حضور فرماتے حسین چڑھتا چڑھتا، امام حسین چڑھتے جاتے وَوَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِ رسول اللہ، حتیٰ کہ امام حسین اپنے قدموں کو رسول اللہ کے سینے پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم حضور فرماتے حسین اپنے منہ کو کھولو، رسول اللہ کے کہنے پر امام حسین اپنے منہ کو کھول دیتے، میرے کریمہ کا حسین کے لبوں کو چومنا شروع کر دیتے۔ حضرت سید زینب نے کہا میرے آقا ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آؤ، ان ظالموں نے آپ کے خاندان کے ساتھ کیا کر رکھا۔ یہ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مصائب کو بیان نہ کرو، سچ کہتے علماء، درست کہتے ہوں گے، مگر میری نیت ایک ہے، آج یزیدیت کو ان کے چہرے کو بے نقاب کر دینا چاہیے کہ ظلم اور جور کا انہوں نے اللہ اکبر مظاہرہ کیا تھا۔ آخری باتیں ہیں، یہ قافلہ جا رہا ہے، شام کی گلیوں میں جا رہا ہے، ظالموں نے کہا کہ یہ کچھ قیدی تھے جن کو قتل کرا دیا گیا، کسی کو یہ نہیں کہا گیا، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تو امام حسین تھے جن کو شہید کر دیا گیا، یہ نہیں کہا، حتیٰ کہ امام عالی مقام ان کا سر انور نیزے پہ چڑھا ہے، قافلہ رواں دواں ہے، ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، ایک فوجی نے اعلان کیا ہے کہ چند قیدی ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا اور ان کو کوئی کھانا کھلانا چاہے۔ میری اس بات دل سے سننا، آخری بات ہے مگر دل کے کانوں سے سننا، اگر ان کو کھانا کھلانا چاہے تو ان کے لیے کھانا بنا کے لے آئے۔ ایک بی بی بڑھیا گھر میں بیٹھی تھی، اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ چند قیدی ہیں ان کے لیے کھانا دینا چاہو تو دے سکتی ہو۔ اس نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن تیار کیا، پانی کا چھوٹا سا بٹکا اٹھایا، یزیدی فوجی سے پوچھا وہ قیدی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے خیمے میں ہے۔ اتفاق سے وہ علی کی بیٹی کے خیمے میں پہنچی، سید زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں پہنچی، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، بڑی دیر کے بعد سلام پھیرا، اس بڑی عورت نے سلام پیش کیا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہے، اس کے علم میں یہ نہیں ہے۔ اس نے کبھی بھی میں نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، تھوڑے سے لقمے تناول کر لو، میں نہیں جانتی تو کون ہے مگر تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے، کسی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، تھوڑے سے لقمے تناول کر۔ آپ نے چند لقمے تناول کیے، پانی کے چند گھونٹ پیے، اور سید زینب نے اس سے کہا ہم سید زادیاں ہیں، ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیتے ہیں، مگر تم نے مجھ پہ احسان کیا، کھانا کھلایا،
ہم تمہیں اس وقت کچھ دے نہیں سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مسافر ہیں، تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اللہ میری دعا کو قبول کر لے گا، تو بتا تو کون ہے، کیا دعا کروانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے سننا چاہتی ہو میں کون ہوں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، میں ساری زندگی مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی در کی غلامی میں میری گزری ہے، میں ان کی کنیز تھی، کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے اجازت دی تھی اور میں واپس شام کے اپنے ملک میں آ پہنچی تھی، اور جب وہ مجھے اجازت دے رہی تھی ایک جملہ انہوں نے فرمایا تھا، مجھ سے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شام کی گلیوں میں کچھ قیدی ہوں گے، بھوکے اور پیاسے ہوں گے، ہو سکے تو ان کو کھانا ضرور پلا دینا، ہو سکے تو ان کو پانی ضرور پلا دینا، میں آپ کو نہیں جانتی، میں تو سیدہ کی وصیت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بی بی تو کیا دعا کرانا چاہتی ہے؟ خواہش کا اظہار تو کر۔ اس نے کہا بی بی تو ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کر، میں نہیں جانتی تو کون ہے مگر مجھے یقین ہے تیری دعا قبول ہو جائے گی، ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر۔ فرمایا کیا خواہش رکھتی ہے؟ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں مگر نہ جگر پھٹ جاتا ہے۔ اس بی بی نے کہا سیدہ زینب سے کہ میں آپ کو نہیں جانتی مگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر، دعا یہ کر کہ میں نے زینب کو بچپن میں ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا، اللہ وہ وقت دکھا دے کہ ایک مرتبہ زینب کو دیکھ سکوں، میں نے حسین کو بچپن میں ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا، اللہ وہ وقت دکھا دے کہ میں حسین کو دیکھ سکوں۔ رب کعبہ کی قسم سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے، فرمانے لگی زینب کو دیکھنا چاہتی ہے نا، اس قافلے کی سرداری کرنے والی زینب تیرے سامنے بیٹھی ہے، حسین کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا حسین ہے۔ وہ بڑی عورت باہر نکلی، اس نے گریبان سے پکڑا یزیدی فوجی کو، اس نے کہا ظالمو تم نے اس حسین کو شہید کر دیا کہ رسول اللہ جن کے بارے میں کہتے تھے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ بی بی کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی اور کربلا کی شہادتوں میں ایک اور شہادت کا اضافہ ہو گیا۔ کعبہ دل قبلہ جان تاکہ ابرو علی، کعبہ دل قبلہ جان تاکہ ابرو علی، ہو بہو قرآن ناطق مصحف روح علی، ہو بہو قرآن ناطق مصحف روح۔ حضرت ایدم باشی نے لکھا کہ دامن فردوس ہے ہر گوشہ شہر نجف، دامن فردوس ہے ہر گوشہ، فرمایا نجف میں جاؤ تو ہر گوشہ تمہیں ایسے نظر آئے گا جیسے جنت ہے، فرمایا دامن فردوس ہے ہر گوشہ شہر نجف ہے، مقیم خلد گویا ساکن کوہ علی۔ اللہ کریم ہم سب کے حال میں لطف و کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔